آل محمد بلند تر صلوات علماء حق کی سیادت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور جزا و سزا والے دن آخرت والے دن قیامت والے دن اس کو پچھتانا پڑے گا خسارہ اٹھانا پڑے گا سلوات پڑے سلسلہ کلام جاری تھا کہ عشرہ ماہ محرم ختم ہو گیا پڑھنے والوں نے پڑھا سننے والوں نے سنا پڑھانے والوں نے پڑھایا کروڑوں روپے خرچ کیے اور یعنی اپنے ملک میں ویسے تو سارے ممالک اکٹھے کیا جو خربوں مان جاتے ہیں تو میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس عشرہ محرم سے حاصل کیا یہ بات تو کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ سید الشہداء کی عظیم اور بے مثال قربانی دین اسلام کی بقا کے لیے بنی نوع اسلام کی بنی نوع انسان کی فوز و فلاح کے لیے تھی اگر سید الشہداء کی یہ شہادت عظمیٰ نہ ہوتی آج جہاں اسلام نہ ہوتا جہاں ایمان نہ ہوتا جہاں قرآن نہ ہوتا جہاں حلال و حرام نہ ہوتا حقیقت یہ ہے کہ وہاں انسانیت کا نام و نشان بھی نہ ہوتا اور آج انسان و حیوان میں کوئی فرق نہ ہوتا کسی بنا پر کہنے والے نے کہا تھا انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو حضرت امام حسین صرف شہید اسلام ہی نہیں صرف شہید ایمان ہی نہیں صرف شہید قرآن ہی نہیں بلکہ وہ شہید انسانیت ہے اسی بنا پر کہا گیا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین ابھی جہاں آنے کے ملوک تھے تو وہاں ہمارے برادران اسلامی کے اہل سنت والجماعت مسلک سے تعلق رکھنے والے شاعر بھی وہاں تھے تو ہمارے آدمیوں نے سے کہا کہ کوئی شعر سناؤ انہیں کوئی پنجابی میں آتے شعر سنائے کوئی اردو میں تو میں نے کہا ان کا یہ شعر پڑھنا دلیل ہے کہ امام عالی مقام پر کسی ایک قوم و مذہب کی اجازت داری نہیں حسین رب کا ہے حسین سب کا ہے ہندو بھی کہتے ہیں ہندوؤں پہ دشمن حسین نہیں ہوں لہذا شبیر کا ماتم جان میں ہے شبیر کا ماتم تاروں میں پورے عالم امکان میں سید الشہداء کی یاد منائی جا رہی ہے اور ہر آدمی اپنے مسلک اپنے مذہب اپنے نظریے اور اپنے اندیے کے مطابق مناتا ہے کسی
کو کسی پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. کیوں؟ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو حقیقی کافروں سے بھی کہتے تھے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین کفر تمہارے لیے، میرا دین اسلام میرے لیے. اگر لڑنا ہے تو زن کے لیے لڑو، زر کے لیے لڑو، زمین کے لیے لڑو. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں میل رکھنا. آج بھی میں کسی کی انٹرویو دے رہا تو اس میں نے کہا تھا کہ یہ مذہب کے نام پر یا دین کے نام پر یہ جو فرقہ آرائی کی جاتی ہے، یہ سب کا سوال جو ہے یہ پیٹ کا مرنا ہے، یہ اقتدار کا مرنا ہے. سیاستدان لڑتے ہیں تو کرسی کے لیے، اور اگر مولوی صاحبان لڑتے لڑاتے ہیں تو پیٹ کے لیے، اپنے ہلے مارنے کے لیے. ورنہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں میل رکھنا. تو اسی طرح ایک شعر بھی ہے اقبال کا، وہ کہتے ہیں حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان کو، محبت کی زبان ہو جا تو محبت کا بیان. ترقیاں بہت بڑھ چکی ہیں اور یہ خرچوں کے پیچھے اگر جائیں گے تو ذاتی مفادات کا چکر نظر آئے گا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ خدا ہے تو سب کہے. اگر کوئی آدمی اسلام کو نہیں مانتا، خدا کو بھی نہیں مانتا، تو میں کہتا ہوں کم از کم اولاد آدم تو وہ بھی ہے. آدمی ہونے کے ناطے وہ ہمارا آدمیت کے لحاظ سے ہمارا بھائی ہے. اور اگر ماشاءاللہ مسلمان ہے، اس مسلک سے تعلق رکھتے ہوئے ہمارا اسلامی بھائی ہے. اگر ولایت آل محمد کا قائل ہے تو پھر ہمارا ایمانی بھائی ہے. تو بہرحال کسی نہ کسی دور پر ہمارے اور ان کے درمیان برادری کا تعلق پایا جاتا ہے، اور اسلام کہتے ہیں کہ تعلقات کو نبھانا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. صلوات پڑھیں محمد بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے حاصل کیا، کھویا کیا اور پایا کیا. تو قطع نظر اس کے کہ قلیل اقل قلیل جو ہے النادر فی حکم المعلوم. اگر کسی جگہ کسی صحیح پڑھنے والے نے پڑھا تو سننے والوں کے پلے کچھ پڑھا، اس کی بات نہیں دیکھنا. یہ عمومی طور پر ہمارے پڑھنے والے پڑھتے کیا ہیں کہ سننے والوں کے پلے پڑھتا کیا ہے. کہ محرم کا اشرا ختم ہونے کے بعد ہماری قوم و ملت کے افراد میں انقلاب کیا آتا ہے. جب یہ حقیقت ہے اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بلند و بالا ہے کہ سید الشہداء نے اسلام کی فوز و فلاح کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کیا، تو ہم اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس اسلام کے اصول کیا ہیں، اس اسلام کے فروع کیا ہیں، اس کے عبادات کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے معاشیات کیا ہیں، اسلام کی اخلاقیات کیا ہیں، اسلام کے جو ہے تمدنیات کیا ہیں، معاشرتیات کیا ہیں. حقیقت یہ ہے، میں کہا کرتا ہوں اگر ہم اس طرح مسلمان بن جائیں جس طرح خدا و رسول ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو سارے دنیا کے مذاہب ختم ہو جائیں گے، ساری کائنات پر اسلام کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا. اور اگر ہم شیعان حیدر قرار اس طرح شیعہ بن جائیں جس طرح امیر اور ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو سارے مسلمان اپنا مسلک چھوڑ کر شیعان حیدر قرار بن جائیں. ہماری ساری بربادیوں کا واحد سبب یہ ہے ہم کہتے اور ہیں اور کرتے اور ہیں. ہمارا بیان اور ہوتا ہے، ہمارا عمل اور ہوتا ہے، ہمارا قول اور ہوتا ہے، ہمارا فعل اور ہوتا ہے، ہماری گفتار اور ہوتی ہے، ہمارا کردار اور ہوتا ہے. اسی بنا پر اقبال نے کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بنا. شاعر بھی بدنام ہے کہ یقول قرآن کی سورہ شعراء میں اللہ نے بتا فرمائی ہے کہ یقولون ما لا یفعلون، شاعر کہتے وہ ہیں جو کرتے
لہذا اقبال نے حقیقت کا اعتراف کیا ہوتے کہ وہ گفتار لگا دی تو یہ بنا کردار لگا دی بنا رہا کہ ہم سٹیج والے بھی تھوڑے بدنام نہیں. آج سے 800 سال پہلے 7ویں صدی میں حافظ شیرازی نے ایک نظم کہی تھی، کہتا ہے کہ مشکل دارم ہاں پائدان کی جلوہ پر محراب و منبر بھی کنم چوبہ خلوت بھی رمن آثار دیگر بھی کنم. کہتے ہیں واعظین اور مقررین کے جلوے دیکھنے ہوں، ان کی آنیاں دیکھنی ہوں، زبانیاں دیکھنی ہوں، آنی جانیاں دیکھنی ہوں تو سٹیجوں پہ دیکھو، ورنہ جب یہ خلوت میں جاتے ہیں تو کار دیگر بھی کنم کچھ اور بھی شغل اشغال فرماتے ہیں. مشکل دارم بے دانش مند مجلس بار پرس توبہ فرمایا چرا خود توبہ کم کر بھی کنند. کہتے مجھے مشکل کر پیش آئے ارباب دانش و بینش نسخہ حل معلوم کرنا چاہتا ہوں. یہ سٹیجوں پر جو لوگوں کو توبہ توبہ حکم دیتے ہیں خود توبہ کیوں نہیں فرماتے؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. جب سے کاروبار بن گئی مجالس پھر آپ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ خدا کی منشا کیا ہے، مصطفیٰ کی پسند کیا ہے، آل ادا کی چاہت کیا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہمارا پانی کیا چاہتا ہے کہ ہمارے سامعین کیا سننا چاہتے ہیں. بڑے عرصے کی بات ہے، میرے جب ڈیرے سہیل خان شہر میں بیٹھا تھا، وہاں محنت پڑھنی تھی تو انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا غالباً جناب قاسم کی شادی کے بارے میں تھا. تو میں نے کہا یہ کل جناب قاسم کی شادی کا خانہ بالکل بے بنیاد ہے، ان کی کوئی شادی کربلا میں نہیں ہوئی. تو کہنے لگے جناب میرے پاس بڑے مولوی صاحبان آتے ہیں، قادرین کرام آتے ہیں، یہ ہے وہ آ کر مہندی مضمون بھی پڑھتے ہیں، ان کی شادی بھی پڑھتے ہیں. تو لہٰذا آج تک کسی نے نہیں کہا غلط ہے آپ کہیں. میں نے کہا یہ وہ لوگ ہو کے آتے ہیں تو میں آزاد ہو گیا ہے. آپ فرمائش کرتے ہیں فلانا مضمون پڑھنا، وہ کوئی پڑھ دیتے ہیں. دوسرے دن آپ کہتے ہیں فلانا موضوع ہم نے فلانا چل اپنا جلوس نکالنا ہے، فلانا علم نکالنا ہے، آج فلانا مہندی کا جلوس نکالنا ہے، وہ اس کے مطابق پڑھ دیتے ہیں. لیکن میں آزاد مانا چھوں، میں موق ہو کے نہیں آیا. تو لہذا اب مصیبت یہی ہے، لہذا نتیجہ نکلتا میں لاہور میں آیا تو یہاں سے بانیوں کو پوچھوں گا کہ یہاں کی بغیر کیا سننا چاہتی ہے. ملتان جاؤں گا تو پھر پوچھنا پڑے گا یہاں کی بغیر کس مضمون کو پسند کرتی ہے. میں کہا کرتا ہوں اگر ہم مولوی صاحبان کو اور ذاکرین کرام کو توفیق ہو جاتی ایک دفعہ یہ معلوم کرنے خدا کی پسند کیا ہے، محمد و آل محمد کی پسند کیا ہے، ہر جگہ جا کر یہ ہمیں نہ پوچھنا پڑتا، معلوم نہ کرنا پڑتا، لوگوں سے رابطہ نہ کرنا پڑتا کہ یہاں کی بدلے کی پسند کیا ہے، وہاں کی بدلے کی پسند کیا ہے. اس لیے کہ بدلے بدلتے رہتی ہے، زمان و مکان بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کی پسند و ناپسند بدلتی رہتی ہے. لیکن جو خدا و مصطفیٰ کی پسند ہے، زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، کائنات بدل جائے، زمین آسمان بن جائے، آسمان زمین پہ گر جائے، کائنات بدل سکتی ہے، پھر خدا اور مصطفیٰ اور آل محمد کی پسند کبھی تبدیل نہیں اللہم صلی اور کیا کیا جائے. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی. مجھے بتا تو صحیح اور آخری کیا ہے، یا مجھے بتا تو صحیح اور آخری کیا ہے. لہذا مولا میر فرماتے ہیں استغن عمن شئت تکن نذیرا، جس آدمی سے چاہو، بڑے سے بڑے آدمی سے چاہو بے نیازی اختیار کرو، اس کے ہمسر بن جاؤ. احتج الی من شئت تکن اسیرا، جس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، جس کے سامنے عاجزی ظاہر کرو، اس کے محتاج بن جاؤ، اس کے قیدی بن جاؤ گے. بمن علی من شئت تکن امیرا، جس پر چاہو احسان کرو، اس کے سردار بن جاؤ گے.
آنچے شیرا را کند روبا مزاج احتجاجو احتجاجو احتجاج. جو چیز شیروں کو بھی لپڑ بنا دیتی ہے وہ ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت ہے. لہذا اللہ کرے مولوی صاحبان کے دانے گھر کے ہوں، وہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ کرے، خالق اکبر کا دروازہ کھلا ہوئے اس پہ نظر کریں. اللہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا تھے، آل محمد کا دروازہ بھی کبھی بند نہیں ہوتا. یہ وسیلہ ہے کہ خالق مرکز ہے. غم نہیں ماتاب کو در باب توبہ بند ہو، علم کے در کا کبھی در بند ہوتا ہی نہیں. صلوات پڑھو محمد والے عموماً یہ دیکھا گیا ہے اور یہ تصور کسی حد تک بالکل صحیح ہے، سولانے صحیح ہے کہ آدھا دین ہے عقیدہ اور آدھا دین ہے عمل. ہمارا نہ عقیدہ صحیح رہا ہے کہ نہ ہمارا عمل صحیح رہا ہے. یہی دے تو حساب تو یوں پاک ہو گئے. اب فضائل کس انداز میں پڑھے جاتے ہیں کہ قبر ایک سوال کرتے اللہ اور علی میں فرق کیا ہے. کہ فروع دین کی یوں تحقیر کی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا پھر فائدہ کیا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. عقیدہ یہ طرح مذہب شیعہ میں ہر عقیدے کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے. مقام توحید کیا ہے، مقام عدالت کیا ہے، مقام شان نبوت کیا ہے، مقام ولایت کیا ہے، اور عقیدہ قیامت کی اصل حقیقت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، روزہ کا مقام کیا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے، انسانی تعلقات کے اسلام میں مقام کیا ہے اور ان کو کیا مقام اور ان کی کیا اہمیت ہے. اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے، مد نظر رکھا جائے اور سمجھ کے عقیدہ صحیح رکھا جائے اور عمل صحیح کیا جائے، ہماری قوم تمام اقوام عالم سے آگے نظر آئے اور دنیا ہماری تقریر کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرے. لیکن کیا کیا جائے، گلا کو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ایک صاحب کہیں سے آئے ہوئے تھے، دور دراز علاقے تھے، وہ اسلام آباد میں بیٹھ سے پڑھ رہے تھے. وہ ساری باتیں جو اللہ نے اپنے بارے میں کہی ہیں کہ میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا، میں نے زمین کا فرش بچھایا، میں نے اتنی مخلوق پیدا کی، میں نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، امام بنائے، یہ کیا وہ کیا، وہ ساری باتیں مولا علی کی طرح منسوب کرتے گئے. ایک ہمارا شیعہ لڑکا ہے وہاں کا قاضی خاندان سے تعلق ہے، اس نے کہا مولانا اگر یہ سارے کام مولا علی کرتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے بڑی نزاکتی سے کہا اللہ محمد والے پر درود پڑھتے ہیں، بس اس کا اور کوئی بات. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بس اللہ مجھے تو اس میں بھی شک ہے کہ اس کو اللہ کے درود پڑھنے کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ کس طرح پڑھتا ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ رحمتوں کی بارش کرتا محمد وآل محمد علیہ السلام پر. کہ اللہ بھی ہمارے بنا کر یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کا بھی کوئی اور بنتا ہے. تو لہذا ہماری یہ حالت ہے. پھر کسی نے کہا جناب کوئی اور بھی چیز بیان کرو گے، لیکن اس کی ڈیمانڈ ہے قوم جس کو چاہتی ہے وہی بیان کریں گے. قوم صرف مولا کے فضائل سننا چاہتی ہے، ہم وہی پڑھیں گے کیونکہ پیسے اسی پہ ملتے ہیں. لہٰذا ادھر ان کو اللہ سے بڑھاتے جاؤ وہ نعرے لگتے ہیں، ادھر امیر شام سے بھی مولا کو بڑھاتے جاؤ ادھر بڑی دعوتیں ہوتی ہیں. لہذا کیا کیا جائے، حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. ادھر تفسیر ہو رہی ہے، ادھر خارجیت کو فروغ مل رہا ہے، نسبیت پھیلائی جا رہی ہے. ادھر آج بھی انٹرویو میں کہہ رہا تھا، کہنے لگے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں آپ نے وہابیت کی تربیت
دیا گیا، اور جو غالیت تھی، شیخیت تھی، جو نصیریت تھی، اس کا نام مذہب شیعہ رکھ دیا گیا۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو لہٰذا میرے دوستو، بات توحید کے بارے میں کچھ مختصر گفتگو ہو چکی، عدالت کے بارے میں بھی، کئی رسالت کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ہو چکی، اور آج کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کل آخر مجلس میں کہ کوئی نبی، کوئی رسول اس وقت تک نبی اور رسول کی مسند پہ قدم نہیں رکھ سکتا جب تک اللہ کی طرف سے چند چیزوں لے کر نہ آئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عالم علم لدنی ہو۔ اگر کوئی رسالت کا دعوے دار دنیا کے کسی مدرسہ میں ایک دن بھی پڑھتا ہوا نظر آئے، کسی استاد کے سامنے دان ادب جھکاتا ہوا نظر آئے، طے کرتا ہوا نظر آئے، وہ قیامت تک ہم اس کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے۔ پھر استاد کو کہنے کا حق ہے کہ اللہ نے عدالت نہیں کی، استاد کو چھوڑ کر میرے شاگرد کو نبی بنا دیا۔ لہذا نبی ہو یا رسول ہو، اللہ کے علم لدنی سے فراغت کی سند لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ اس وقت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی رسول رسالت کے منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا جب تک گناہ صغیرہ و کبیرہ سے عصمت کی سند لے کر نہ آئے۔ لہذا لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی اللہ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کرتے، واجبات کو الگ رہے، وہ مستحبات کو ترک نہیں کرتے، اور حتی الامکان مباحات سے بھی دامن کو بچاتے ہیں۔ لہذا عصمت کبریٰ کے تاجدار، ان کا نہ کوئی زندگی بھر میں اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں نہ کوئی صغیرہ گناہ کرتے، نہ کوئی کبیرہ کرتے، نہ کبھی گناہ کرنے کا ارادہ کرتے۔ اگر وہ معصوم نہیں ہوں گے تو گنہگاروں کو نیکوکار کیسے بنائیں گے؟ لوگوں کے توبہ کس طرح کرائیں گے؟ لوگوں کو شیطان کے چنگل سے آزاد کرا کے خالق اکبر کی چوکھٹ پر ان کی زمین نیاز کیسے جھکائیں گے؟ لہذا نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عصمت کبریٰ کا تاجدار ہو۔ پھر یہ بھی لازم ہے، کل والی بات ہو رہا ہوں تاکہ آگے جو ربط کلام ہے وہ تاکہ ان کے درمیان ربط مضبوط اور محکم ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس اعلیٰ خاندان کا فرد ہو کہ آدم تک جس کے آباء و امہات میں کوئی ایسا عیب نہ پایا جائے کہ جس طرف دنیا کا مخالف انگلی اٹھا سکے۔ لہٰذا اس کا کردار مثالی ہونا چاہیے، روش و رفتار اس کی مثالی ہونی چاہیے، اعلیٰ خاندان کا فرد ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کا نبی آ کر اعلان نبوت کرتا ہے، کوئی کلمہ پڑھ کے اسلام لے آتے ہیں، کوئی انکار کرتے ہیں، کوئی صرف انکار کرتے ہیں، اور کچھ ایسے شرارتی بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہ کلمہ پڑھیں گے، نہ کسی کو پڑھنے دیں گے، نہ پیغمبر کو مانیں گے، نہ کسی کو ماننے دیں گے، وہ لڑنے مرنے پہ تل جاتے ہیں۔ تو انبیاء و مرسلین کو میدان جدال و قتال میں بھی کبھی قدم رکھنا پڑتا ہے۔ لہذا اس کو بہادر ہونا چاہیے، دلیر ہونا چاہیے، ساری دنیا مخالفت پر تول جائے، اس کا ہر قدم آگے بڑھتا ہوا نظر آئے، کبھی دشمن کو پیٹھ دکھا کر میدان جنگ سے بھاگتا ہوا نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ اگر نبی و رسول میدان چھوڑ کے بھاگ جائے تو مخالفوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ جس کو اپنے دین و ایمان پہ جان دینا تیاری ہے وہ اللہ کا بنائے ہوا نبی و رسول نہیں ہو سکتا۔ اور پانچویں چیز جو نبی اور رسول کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صاحب معجزہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف اس کے پاس کوئی سند ہونی چاہیے، ایسا کوئی کام اللہ کے حکم سے انجام دے سکے جو ساری کائنات کو عاجز کر دے۔ اس کا مثل لانے سے دنیا عاجز اور ماندہ نظر آئے۔ لہذا یہ ہیں شرطیں، تو جو نبی ہے اس کا مقام بلند ہے یا پست ہے، یعنی بہت بڑا نبی ہے یا چھوٹا نبی ہے، علاقے کا نبی ہے یا عالم کا نبی ہے یا عالمین کا نبی، کوئی نبی
اس وقت تک نبی نہیں ہو سکتا جب تک ان 5 ملکات کا حامل و عامل نہ ہو۔ ہمارا نبی تو وہ ہے جو سید الانبیاء بھی ہے، جو خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہے، جو سید الاولین والآخرین بھی ہے۔ تو لہذا یہ ممکن ہے کہ ہمارا پیغمبر جو ساری کائنات کا نبی بن کر آیا، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ عالم علم لدنی نہ ہو، یہ عصمت کبریٰ کا تائیدار نہ ہو، یا اعلیٰ خاندان کا فرد چشم و چراغ نہ ہو، یا بہادر و دلیر نہ ہو، یا صاحب معجزہ نہ ہو۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ پورے اسلام کے 73 فرقے مانتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک 1,24,000 پیغمبر اپنی عصمتوں، اپنی طہارتوں، اپنی عظمتوں، اپنی جلالتوں، اپنی شہادتوں، اپنی شہامتوں، اپنی جودوں، اپنی ثقافتوں، اپنی عبادتوں، اپنی اطاعت کے ساتھ سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں، حسنین کے نانے کی عظمت کی برابری نہیں کر سکتے۔ سردار بھی ہو، جو انبیاء و مرسلین کا آقا نامدار بھی ہو، اس کے بارے میں کون شک کر سکتا ہے کہ وہ تمام ان 5 فضائل میں سلامت روزگار ہے۔ اور بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کا مستاق ہے۔ آپ نے جب یہ بات مان لی، میں کہتا ہوں مسئلہ خلافت و امامت ایک چٹکی میں حل ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس علی اور اولاد علی علیہ السلام کی ولایت، امامت، خلافت، وصایت، وراثت کے 1 2 نہیں ہزاروں دلائل ہیں۔ عقلی دلائل ایک طرف، شرعی دلائل ایک طرف، آیات قرآنیہ دوسری طرف، روایات نبویہ چوتھی طرف، اقوال بزرگان دین پانچویں طرف۔ کتابیں لکھی ہیں مسئلہ خلافت و امامت پر کہ ایک کتاب جو ہے وہ 2,000 دلیلوں پر مشتمل ہے۔ علامہ ہلی اللہ مقام نے 7ویں صدی میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الفین، 2000 دلائل مولا کائنات علی ولی کی خلافت حق کا پاس، 1000 عقلی دلائل اور 1000 قرآن و سنت کے دلائل، اور ثابت کیا، مخالفین پر ثابت کیا، واضح کیا، اور ناقابل رد دلائل دے کر علی ولی کی ولایت کو اس طرح ثابت کیا کہ ساری دنیا کا تسو کا دامن چھوڑ دے تو چھوڑ دے، تو علی ولی اللہ پڑھنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہزاروں کتابیں لکھی گئی عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، اردو میں، ان میں سے ایک میری کتاب بھی ہے جس کا نام ہے اثبات الامامت۔ تو میں کہتا ہوں ساری آیات کو چھوڑ کر، ساری روایات کو چھوڑ کر، سارے عقلی دلائل و براہین کو چھوڑ کر علی اور اولاد علی علیہ السلام کی خلافت حقہ، امامت مطلقہ، خلافت الہیہ ثابت کرنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ پیغمبر اکرم کے 5 صفات کا حامل، پیغمبر اکرم کے 5 کلمات کا مالک، سوائے علی اور اولاد علی کے کائنات میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ یا صحیح ہے، اگر کوئی ڈاکٹر دنیا سے چلا جائے یا اس کا تبادلہ ہو جائے تو اس کی کرسی پہ ڈاکٹر ہی بیٹھ سکتا ہے،
اگر کسی عالم کے انتقال ہو جائے تو اس کی کمی کو کوئی عالم دین ہی پر کر سکتا ہے. کوئی سائنسدان دنیا سے چلا جائے تو کوئی سائنسدان ہی اس کی کمی کو اس کے خلاف کو پر کر سکتا ہے. جج کی کرسی پہ جج بیٹھے گا, وکیل کی کرسی پہ وکیل. تو میں عرض کرتا ہوں پیغمبر اکرم کی مسند پر بھی وہ بیٹھے گا جو پیغمبر کے کمالات کا حامل ہوگا. میرے دوستو, نہ کوئی لڑنے کی ضرورت, نہ کوئی جھگڑنے کی, نہ کوئی مناظرے کی, نہ مباحثے کی, نہ کوئی بحث کی, نہ کوئی تمیز کی. جتنے دعوے داران خلافت محمدیہ نظر آئیں وہ جس خاندان سے ہوں, جس زمان و مکان سے تعلق رکھتے ہوں, میں کہتا ہوں اسی کو مشعل راہ بناؤ, اسی کو چراغ راہ بناؤ. جتنے دعوے داران خلافت نظر آئیں ان کے حالات بھی دیکھتے جاؤ, پیغمبر اکرم کے صفات بھی دیکھتے جاؤ, ان کے واقعات بھی دیکھتے جاؤ, پیغمبر اکرم کے کمالات بھی دیکھتے جاؤ. اس امیدوار میں پیغمبر اکرم کے 5 صفات کی جھلکی نظر آئے, سمجھ لینا کہ پیغمبر کی مسند کا وارث وہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو پیغمبر کی طرح عالم علم لدنی نظر آئے, جو پیغمبر اکرم کی طرح عصمت کبریٰ کا تائیدار نظر آئے, جو پیغمبر کی خاندان کی طرح ساری دنیا کے خاندانوں سے اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ نظر آئے, جو پیغمبر اکرم کے بعد شاہ لاپتہ نظر آئے, جو پیغمبر اکرم کے بعد ان کے معجزات و کمالات کا حامل نظر آئے, سمجھ لینا پیغمبر اکرم کی مسند کا وارث وہی ہے. اور یہاں پہنچنے کے بعد میں منبر نبی کی شبی پر بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر, اگر یہاں خلاف کعبہ ہوتا تو میں ہاتھ میں پکڑ کر, کم از کم عقیدی دانوں کی تسبیح ہاتھ میں لے کر, خاک شوا جیب میں رکھ کر میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ شرطیں 2 ہیں. ایک یہ کہ ساری دنیا کے علماء کو اکٹھا کر دو, تمام مذاہب اسلامیہ کے فضلاء کو جمع کر دو اور ان سے کہو کہ تعصب کی عین کے اتار دو, بابے دادے کی اندھی تقلید کا پٹا پھینک دو اور تعصب کی عین کے اتار کر اللہ کا قرآن بھی پڑھو, مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھو, تاریخ اسلام بھی پڑھو, بزرگان دین کا کلام بھی پڑھو, اور پھر سب چیزیں پڑھنے کے بعد ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ پیغمبر اکرم کے صفات و کمالات کا مالک کون نظر آتا ہے. اس مقام پر میں بلا مبالغہ, یہ کوئی الفاظ آرائی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر دنیا تعصبات کی عینک اتار کر, تہذبات کا دامن چھوڑ کر, اپنے اسلاف کی اندھی تقلید کا پٹا توڑ کر اللہ کا قرآن پڑھے گی, نبی کا فرمان پڑھے گی, تاریخ اسلام پڑھے گی, بزرگوں کا کلام پڑھے گی, تو میں کہتا ہوں پڑھتے پڑھتے آسمان فرش زمین پہ گر جائے گا, تحقیق کرتے کرتے سمندروں میں آگ لگ جائے گی, تحقیق کرتے کرتے بڑے بڑے اونچے پہاڑ کتاب کی طرح فضا میں اڑ جائیں گے. میں کہتا ہوں تحقیق کرتے کرتے تقدیریں بدل جائیں گی, تدبیریں ٹل جائیں گی, زمین و آسمان کے مرکز بدل جائیں گے, قیامت کبریٰ کا سورج مغرب کی جانب سے ابھر آئے گا, لیکن اللہ کے قرآن سے, مصطفیٰ کے فرمان سے, تاریخ اسلام سے, بزرگوں کے کلام سے, عقل سلیم کی روشنی میں اگر پیغمبر کے صفات کا مالک کوئی ان کمالات کا حامل نظر آئے گا تو یہ علی نظر آئیں گے. کیا اولاد علی نظر آئے گا. تم نے علی کو اندھیروں میں دیکھ
رہے ایمان کی روشنی میں نہیں دیکھا، اس لیے غیروں کو علی پر ترجیح دی ہے۔ اگر روشنی ایمان کی روشنی میں دیکھتے تو تمہیں نظر آ جاتا کہ پیغمبر اکرم خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو مصطفیٰ کی ہے، اور مصطفیٰ کے بعد عالمین میں کوئی اگر ذات ہے تو مرتضیٰ کی ذات۔ لہذا ہم حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے کرنے میں یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جہاں تک توحید کا تعلق ہے، خالق کائنات ہونے کا تعلق ہے، مالک موجودات ہونے کا تعلق ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ، وہ سردار انبیاء بھی ہیں، وہ نبیوں کے نبی بھی ہیں، رسولوں کے رسول بھی ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہیں۔ اتنی عظمتوں اور جلالتوں کے باوجود وہ خدا بھی نہیں، خدا کے شریک بھی نہیں، بلکہ اللہ کے عبد خاص ہو کر اس کے پیغمبر ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ باقی رہ گئے علی، مولا علی، پیغمبر اکرم کے بعد ذات میں علی، علی کے معنی بلندی کے ہیں۔ جتنی کائنات ہے پیغمبر اکرم کو چھوڑ کر وہ ذات میں ہے تو علی علی، صفات میں ہے تو علی علی، کمالات میں ہے تو علی علی، مشجات میں ہے تو علی علی، شہامت میں ہے تو علی علی، جود میں ہے تو علی علی، صحابت میں ہے تو علی علی، عصمت میں ہے تو علی علی، طہارت میں ہے تو علی علی، مقدار قبول عبادت میں ہے تو علی علی، ذات میں ہے تو علی علی۔ پوری کائنات سے بلند اور بالا نظر آتے ہیں، لیکن خیال رکھنا وہ اللہ بھی نہیں اور خاتم الانبیاء کے بعد نبی بھی نہیں، تو پھر ہیں کیا؟ علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، اللہ کے ولی ہیں اور مصطفیٰ کے بلا فخر وصی ہیں۔ حسن کا باپ، زہرا کا شور، محمد کا مسیح، چمن چمن، کلی کلی، اللہم صلی علی محمد، چمن چمن، کلی کلی، نگر نگر، گلی گلی، وہ بھی عزیز یہی رہے تھے لیکن الفاظ صاف نہیں تھے۔ لہذا میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، ان کی محبت دیکھیے، ان کی مودت دیکھیے، ان کا خلوص دیکھیے، الفاظ کے پیٹوں میں الجھتے نہیں دانا، نبات اور موتی کی طرح بین صدف کی تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر مولانا ابوالکلام آزاد نے بالکل صحیح کہا تھا غبار باطر میں کہ اگر نیک نیتی سے بڑے الجھے ہوئے مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو چٹکی میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر معمولی سا مسئلہ تعصبات کا شکار ہو جائے، تہذبات کا شکار ہو جائے، گروہ بندی کا شکار ہو جائے، تکرار کا مسئلہ بن جائے تو چھوٹا سا مسئلہ صبح قیامت تک حل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ جنتوں میں تعصب پیدا ہو جائے تو جنت چھوڑنی پڑتی ہے، اور ہم تعصب کر کے جنت میں جاننا چاہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ عرض کروں گا پھر جنت الحمقاء میں تو جا سکتے ہیں، ہم کو کی جنت پاگل مانا ہے۔ یہاں ہر بندہ پاگل، کوئی صدر نظر آتا ہے تو کوئی وزیر اعظم نظر آتا ہے، کان پہ دام چلا کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ماں بدولت یہ حکم دیتے ہیں، دوسرا بھی تو پاگل ہے، وہ کہتے ہیں ماں بدولت یہ حکم دیتے ہیں، پھر آپس میں لڑتے ہیں۔ تو لہذا تعصب کرنے والے جنت الحمقاء میں تو جا سکتے ہیں،
لیکن جنت الفردوس میں جانا ہے تو تعصبات کو چھوڑنا پڑے گا، حق کا دامن پکڑنا پڑے گا اور عقیدے کو صحیح کرنا پڑے گا، عمل صحیح بجا لانا پڑے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ صلوات پڑھے محمد میرے دوستو، یہ ایک بات کی وضاحت کروں اور آج پھر بیان آج کا ختم ہو جائے گا، 9:15 بج چکے ہیں۔ اتنا کروں گا کہ مولا کائنات حیدر کرار پیغمبر اکرم کے قائم مقام ہیں۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے ان کی مسند کا پر کرنے کا سوال پیدا ہوا۔ لوگوں نے ان کی مسند پر جس کو بٹھایا آپ جانتے ہیں، پر دنیا جانتی ہے۔ ہم نے پیغمبر اکرم کی رحلت والے دن سے لے کر آج تک نہ علی اور اولاد علی کے سوا کسی کو پیغمبر کا قائم مقام مانا ہے، نہ اپنا کسی اور کو امام مانا ہے، نہ قیامت تک ماننے کا کوئی پروگرام اور ارادہ ہے۔ ہمارے پیغمبر کے قائم مقام ہے تو علی اور اولاد علی، مفسر قرآن ہے تو علی اور اولاد علی۔ اگر پیغمبر اکرم کی حدیثوں کے صحیح حدیث دان ہیں تو علی اور اولاد علی، فقہ اسلامی کے فقہ دان ہیں تو علی اور اولاد علی، رہبر رہنما ہیں تو علی اور اولاد علی۔ ہمارے دین اور دنیا کے بادشاہ اور شہنشاہ ہیں، مقتدا ہیں تو علی اور اولاد علی۔ بنی امیہ بھی زور لگا کے ہر پہ غلط کی طرح بیٹھ گئے، بنی عباس بھی سفیدی سے ختم ہو گئے، لیکن آج تک ہمارے ہاتھوں سے آل محمد کی ولایت کا دامن نہ کوئی چھڑا سکے نہ قیامت تک چھڑا سکے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، ہمارے مذہب کی تاریخ کوچکاں گواہ ہے کہ ہم نے ہر دور میں جانوں کے نذرانے پیش کر کے، اولاد ذبح کرا کے، جائیدادیں کرا کے، زبان خودی کی طرف سے کھنچوا کے اور اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پھر بھی یہی کہا الحق مالی الوالی جو نمال حق، اور ظالمو اگر تمہارے ظلم و جور کے ترکش میں کوئی اور تیر ہے تو وہ بھی چھوڑ کے دیکھ لو۔ اگر تم سمجھتے ہو ہمیں ظلم و ستم کی چکیوں میں پیس کر ہمارے ہاتھوں سے آل محمد کی ولایت کا دامن چھڑا سکو گے تو ان خیالت کو محالت کو جنون، ہم مرتے مر جائیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، پر دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پھر بھی یہی کہیں گے الحق و مالی الوالی و نمال حق، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ اللہ سوال پیدا ہوا ان کی مسند پر کون بیٹھے یا کس کو بٹھایا جائے۔ پیغمبر تو اپنی زندگی میں مسئلہ حل کر کے گئے تھے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تاریخ انبیاء گواہ ہے، کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے نہیں گیا جب تک اپنی مسند کے وارث کا نام و نشان اپنی امت کو بتا کے نہیں گیا۔ تو ہمارا مصطفیٰ بھی اعلان نبوت والے دن سے لے کر غدیر قوم کے میدان تک ہر ہمیشہ فرماتا رہا، دنیا کو بتاتا رہا، دنیا کو خواب غفلت میں سونے والوں کو جگاتا رہا کہ میرے باپ اگر میری مسند کا وارث ہے تو علی ہے، میرے باپ تمہارا کوئی ولی ہے تو صرف علی ہے، اگر میرا قائم مقام ہے تو علی ہے، تمہارا امام ہے تو علی ہے۔ لہذا لیکن جنہیں وہ ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں، تو لہذا پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ کس کو قائم مقام مصطفیٰ مانا جائے، کس کو امام مانا جائے، پر خدا تو زندہ ہے،
زندہ ہے یا نہیں؟ وہ تو اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو بجائے وہ موت تو کب آئے گی، وہ اس کو نیند نہیں آتی، نیند کب آئے گی، لا تأخذہ سنۃ، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لا یؤودہ حفظہما، آیت الکرسی آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جو یہاں ختم ہوتی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ لا کیا فرماتا ہے، لا یؤودہ حفظہما، زمین اور آسمان اور پورے عالم انسان کا نظام چلانا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے، لہذا وہ قادر بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، تو خدا کی قائم مقامی کا مسئلہ نہیں، مسئلہ جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی قائم مقامی ہے۔ اگر اللہ کا کوئی قائم مقام بنانا ہوتا تو پھر یہ دیکھا جاتا اللہ والے کام کون کرتا ہے، اللہ کے فرائض کو کون انجام دے سکتا ہے، لیکن یہاں تو مسئلہ ہے پیغمبر اکرم کی نیابت کا، تو ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی نیابت میں پیغمبر والے فرائض کون ادا کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کیا اللہ کے فرائض کچھ اور ہے تھے پیغمبر کے اور ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ یہ دنیا کے سمجھدار لوگوں کے بچے بھی جانتے ہیں، ایک ہے نظام تشریع، ایک ہے نظام تکوین، اللہ کے دو نظام چل رہے ہیں، ایک کو نظام شریعت کہتے ہیں جس کا تعلق دین و مذہب سے ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ پاک ہے، اور دوسرا ہے نظام تکوین، عالم کون و فساد، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو شاہ بنانا ہے، کس کو گدا بنانا ہے، کس کو صحت دینی ہے، کس کو بیماری بستر پہ بٹھانا ہے، کس کو دلیل کرنا ہے، کس کو عزت کی مسند پہ بٹھانا ہے، یہ امور تکوینیہ جن کو کہا جاتا ہے۔ تو نظام تکوین خالق اکبر کے قبضہ قدرت میں ہے، اور نظام شریعت جو ہے وہ نبیوں اماموں کے حوالے ہوتا ہے، دین بنانے والا خدا، لیکن دو دین بنا دے وہ نبیوں اور ان کے وصیوں کے حوالے کر دیتا ہے، اس دین کو تم نے پہنچانا بھی ہے، اس کو پھیلانا بھی ہے، مشکل وقت آنے پر بچانا بھی ہے، لہذا دین کا محکمہ نبیوں اور اماموں سے متعلق ہے، اور محکمہ تکوین خالق اکبر کی ذات گرامی صفات کے متعلق ہے۔ یہی وجہ ہے، میں اشاروں میں پہلے دن بھی عرض کیا تھا، خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں، خدا کے صفات میں کوئی شریک نہیں، خدا کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، خدا کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، یہ چار عناصر ہو تو بڑھتا ہے مسلمان۔ اللہ کی ذات ہماری ذات کو جیسا نہیں کہ فلانا ملک تھے، فلانا چودھری تھے، فلانا شاہ تھے، فلانا گدا، اللہ ہے واجب الوجود، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا، جس کے لیے عدم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے وجود واجب ہے، اس ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں، باقی ساری کائنات ممکن الوجود ہے۔ اللہ کے صفات میں کوئی شامل نہیں، اللہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، قادر بھی ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور نبی اور اماموں کو اس نے صفات عطا کی ہیں، وہ عالم بھی ہے، معصوم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، لیکن اللہ کے صفات اس کے اپنے ذاتی ہیں، اور نبی اور اماموں کو اللہ نے عطا کیے ہیں، تو لہذا اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، کیونکہ اس کے صفات اپنے ذاتی ہیں، کہ نبیوں اماموں کے صفات اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ اب رہ گئی تیسری بات، اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں۔ جن باتوں کو میں چند جملوں میں عرض کر رہا ہوں، اگر ان کو پھیلایا گیا تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، محرم کیسے پڑھے جا سکتے ہیں، پر میں اختصار کے پیش نظر نہ کوئی ایسے پڑھ رہا ہوں نہ کوئی روایتیں کو کہ یہ ہمارے مذہب کے مسلمات میں سے ہیں۔ اللہ کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ اللہ کے کام کون سے ہیں، یہ میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے جا بجا قرآن میں وضاحت کیا ہے، لیکن سورہ روم میں پارہ نمبر 21 میں رکوع نمبر 7 میں اللہ نے اپنے کام اکٹھے گنوا دیا ہے۔
فرماتے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اللہ وہی تو ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جوڑا جوڑا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے راج بنا دیتا ہے۔ پیدا کرنا اس کا کام، جس کو پیدا کرتا ہے اس کی روزی کا انتظام کرنا بھی اس کا کام۔ سبحان اللہ۔ تم تو گھبراہٹو زمین میں گنجائش چھوڑیے تو اولاد گھٹاؤ، برس کنڈول پیدا کرو۔ جس کی زمین ہے وہ بہتر جانتا ہے کتنی گنجائش ہے۔ وہ نئے کافلے بھیجتے تو قرآنوں کو بلا بھی تو دیتا ہے۔ ہر روز زیر زمین لوگ چلے جاتے، نہیں معلوم تھا ایک خاص تماشا کیا ہے۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں، زیارتوں پہ آتے ہیں واپس آتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں سیر سپاٹا کر کے واپس آتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں، لیکن قبر کے اندر جو چلے جاتے ہیں پھر وہ ایسے کوئی دلچسپیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، جب کوئی ایسے مجبور ہو جاتے ہیں کہ واپس آنے کا نام نہیں لیتے۔ وہ رفتگان خواب کہ جن کی تمام عمر خالی محبتوں سے کوئی بات بھی نہ تھی، ایسے گئے کہ خط بھی نہ بھیجا رسید کا، گویا کبھی کسی سے ملاقات بھی نہ تھی۔ لہذا یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد دینا، جائیداد دینا، رزق دینا میرا کام، پھر زندگی دینا میرا کام، پھر موت دینا میرا کام۔ لاکھوں سالوں کے بعد پھر مردوں کو جو خاک میں مل کر خاک ہو جائیں گے ان کو حیات نو عطا کر کے پھر میدان حشر میں زندہ کر کے پھر کھڑا کر کے حساب و کتاب لینا یہ بھی میرا کام۔ یہ اپنے کام گنوانے کے بعد خدا للکار کے فرماتے حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، او میرے شریک بنانے والو، کوئی ہے میرا شریک جو میرے والے یہ کام انجام دے سکے؟ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، میں اللہ بہت پاک ہوں اور بہت بلند و بالا ہوں ان شرکیہ باتوں سے جو مشرک میرے بارے میں کہتے ہیں۔ تو اللہ کے ان کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں، خالق اللہ، مالک اللہ، پالک اللہ، وہی اللہ، ممید اللہ۔ ہاں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ان کاموں میں سرکار محمد و آل محمد کو اللہ نے مقام وسیلہ عطا کیا ہے۔ اولاد خدا دیتا ہے پر وسیلہ محمد و آل محمد ہے، روزی خدا دیتا ہے پر وسیلہ محمد و آل محمد ہے، مریضوں کو شفا خدا دیتا ہے پر وسیلہ محمد و آل محمد ہے، موت و حیات خدا دیتا ہے پر وسیلہ محمد و آل محمد ہے۔ میں واضح لفظوں میں کہوں گا اگر یہ محمد و آل محمد وہی کو چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، کبھی مرضی مولا کے خلاف نہ یہ کام کرتے ہیں، نہ کلام کرتے ہیں، نہ کوئی عملی اقدام کرتے ہیں، لیکن فرض محال نہ باشد اللہ کا کوئی فیصلہ اور ہو، بفرض محال میں کہتا ہوں، اعتراض نہ کرنا کہ پھر اللہ کی پسند اور ہے جن کی پسند اور نہیں، فرض محال اگر اللہ کا فیصلہ کوئی اور ہو کہ محمد و آل محمد کسی بندے کی سفارش کر دے، خدا اپنی تقدیریں بدل دیتا ہے پر آل محمد کی سفارش کا بھی طاقت ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کہ تمہارا نفع نقصان، تمہارا سود و زیان اس کی قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ ناراض ہو جائے تو لوگوں کی رضامندی کوئی فائدہ نہیں دیتی، وہ ناراض ہو وہ راضی ہو جائے تو لوگوں کی ناراضگی تمہارا کوئی بال بھی جی کا نہیں کر سکتی۔ لہذا فرماتا ہے کہ ساری کائنات کی بخت و کشاد میرے قبضہ قدرت میں ہے اور آل محمد کو ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔
لہذا یہ ان کا مقام وسیلہ ہے، دعا اللہ سے مانگو، اللہ اگر ناراض ہو گیا تو واسطہ ان کا دے کر اس کو مناؤ، پھر دیکھو رضوے کام ہوتے ہیں یا نہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں، جنت کی جاگیر کا پٹا الاٹ ہوتا ہے یا نہیں، جہنم کے شوروں سے نجات ملتی ہے یا نہیں۔ لہذا یہ مقام وسیلہ میں، مقام عالم تقدیر میں ہمارے وسیلہ ہیں، اور مرکز کائنات اللہ ہے، اور نظام تشریع میں شریعت معاف، شریعت انہی سے لینی ہے، دین انہی سے لینا ہے، حلال و حرام انہی سے حاصل کرنا ہے، اور دین کے اصول ہو یا فروع انہی سے لینے ہیں۔ اس لیے عالم تشریع کے وہ سربراہ ہیں، اور عالم تقدیر میں اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں۔ یہ ہے مذہب شیعہ۔ اگر کوئی کہتا ہے، آخری جملہ مجھے کہنے کی اجازت دو، اگر کوئی کہتے ہے وسیلہ کوئی نہیں، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کریں گے، اس کا نام وہابیت ہے۔ اور اگر کوئی کہے اللہ فارغ ہو چکا، ہر شے ان کے حوالے کر دی، یہ فاعلیت اور نفعیت ہے۔ اللہ کو مرکز کائنات سمجھنا اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ محمد و آل محمد کو سمجھنا، یہ مذہب شیعہ کی تعلیم ہے۔ افسوس بے شمار سخن آئے گفتنی، خوف فزاد مرگ سے نامفتہ رہ گئے۔ کربلا روز عاشورہ کے بعد والے واقعات میں بڑے اختصار کے ساتھ ترتیبات بیان کر رہا ہوں۔ کل عرض کیا تھا کہ یہ لٹا ہوا قافلہ کس طرح پابند صلاح سے ہو کر کربلا سے روانہ ہوا، اور کس طرح 13 محرم الحرام کو کوفہ پہنچا، وہی کوفہ کہ جس کے اندر کبھی علی و بطول کی بیٹیاں شہزادی کے روپ میں رہ چکی تھی۔ کوفے کی عورتیں بھی اگر ملاقات کرنا چاہتی تو پہلے اجازت لیتی تھی، ان کے ٹائم لیتی تھی۔ آج مورخین نے جملہ لکھا ہے کہ داخلت زینب بنت علی بن زیاد الباغیہ فی ارض ثیابہا، کہ جناب زینب عالیہ ابن زیاد کے دربار میں اس حالت میں گئی کہ بی بی نے بہت کم قیمت، ترجمہ میں یہی کروں گا کہ بہت بڑا کم قیمت لباس زیب بدن کیا ہوا تھا، اور بی بی کے سر پر کوئی چادر نہیں تھی، تو بی بی دے کر دربار کے کونے میں بیٹھ گئی۔ ظالم کی نظر پڑی تو کہتے من حاضر متناہیہ، یہ میری اجازت کے بغیر بیٹھنے والی بی بی کون؟ ان کو بتایا کہ حاضر زینب بنت علی، یہ حیدر کرار کی بڑی شہزادی زینب ہے۔ میں کہتا ہوں کاش کوفہ برباد ہو جاتا، کوفے کے لوگ تباہ ہو جاتے، اندھے ہو جاتے، علی کی لاٹھیوں کا یہ دردناک منظر نہ دیکھتے۔ ابن زیاد بدنیاد کا دربار کو جا، اور علی و بطول کی شہزادیاں کو جا۔ ظالم نے سوال کرنا شروع کیے، اور اس نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کون اور وہ کون۔ جب امام زین العابدین کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا تیرا نام علی بن الحسین ہے۔ تو ظالم کے غصے کا پارا چڑھ گیا، کہنے لگے علی بن الحسین کو تو خدا نے کربلا میں مار دیا۔ امام نے فرمایا وہ میرا بڑا بھائی تھا جس کو تیری فوج جفاکار نے شہید کیا۔ اللہ کسی کو موت سے پہلے موت نہیں دیتا، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ ظالم کے غصے کا پارا چڑھ گیا، کہنے لگے اللہ کا جھولا تو نہ جوابی، اتنے مسائل برداشت کرنے کے بعد پھر بھی تو میں ضرورت ہے کہ میرے سامنے جواب دو۔ امام عالی مقام نے ان سے صرف کلام کو جاری رکھا، فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان القتل لا آدھا بس شہادت نا سعادت، شہید ہونا ہمارے لیے سعادت ہے، قتل ہونا ہماری پرانی عادت ہے، تو انہیں ڈرا دمدما نہیں چلتا۔ ادھر ظالم نے حکم دیا کہ جلاد کو ان کی گردن اڑا دو، ادھر جلاد
اگر میرے دین نانے کے دین کے ناصر میرے پردے کے محافظ زین العابدین کو شہید کرنا ہے تو آپ پہلے میری گردن اڑا، پھر میرے بھتیجے امام کو شہید کرنا۔ ظالم نے جلال کو اشارہ کیا کہ رک جا، بہت دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا اور اس نے کہا کہ رشتہ داری بھی ایک عجیب چیز ہے، اگر میں جلال کو نہ روکتا تو بھی اپنی گردن کٹوا لیتی، لیکن اپنے بھتیجے کو بچانے کی کوشش ترک نہ کرتی۔ میں کہتا ہوں یہ وہی بیوی ہے کہ جس نے شہادت ایمان کے بعد اپنے وقت کے امام کو بھی بچایا، امام کے پیغام کو بھی بچایا۔ یہ فاتح شام وہ بیوی ہے کہ جب تک اپنے بھائی کے قاتلوں پر، اپنے جدی نامدار کے منکروں پر، اپنے باپے کی ولایت کے منکروں پر تبرہ نہیں کرا لیا، اس وقت تک شام کے سفر سے واپس مدینے نہیں گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔